آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اللہ نے ان کی کچھ صفات، ان کی خوبیاں اور ان کا کردار ذکر کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عباد الشیطان ہیں اور عباد الطاغوت ہیں، جو ہمیشہ شیطان کی مانتے ہیں، شیطان کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، اور سورہ فرقان میں پہلے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو عباد الشیطان ہیں۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا ومن رحمان، وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے رحمان کو۔ مر رحمان ہو، اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہو۔ یہ ہر امت نے اپنے نبی کو جواب دیا، جو اللہ کو چھوڑ کر بے شمار مشکل کشوں، حاجت رواؤں کو اور معبودوں کو سجدہ کرتے تھے۔ ہاتھ کے بنائے ہوئے، کوئی پتھر کو، کوئی درخت کو، کوئی لکڑی کے، سیمٹ کی، سونے چاندی کی مورتیاں، کوئی سورج چاند کی پوجا کرتا، کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا۔ تو جب نبی کہتے بھائی رحمان کو سجدہ کرو، رحمان کی عبادت کرو، رحمان کی مانو، تو وہ کہتے مر رحمان، ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے آئے ہم اس کی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَادَهُمْ نُفُورًا، چاہیے یہ تھا کہ وہ نبی کی بات مانتے، لیکن وہ مزید نفرت میں اور دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ کیوں؟ حسدًا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، اور دل میں پہلے سے انبیاء کا بغض و عناد ہوتا تھا۔ یہ بات یاد رکھو، دل میں اگر آپ کے دل میں جس کسی انسان کی محبت ہوگی نا، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے، فضول بات بھی اچھی لگتی ہے، اور جس کے حوالے سے دل میں نفرت، بغض بیٹھ جائے، حسد ہو جائے، تعصب کی پٹیاں آنکھوں پر آ جائیں، تو اس کی ہر اچھی بات، ہر خیر کی بات بھی بری لگتی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، بعض اوقات ایمان نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، جیسے اس قوم کا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین، آسمان اور سورج چاند ستاروں کا تذکرہ کیا ہے، لیل و نہار کا تذکرہ کیا ہے، اپنی کائنات میں جو رب کی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اب یہ پورا سورت کے آخر تک، اس سورہ فرقان کے آخر تک اللہ نے ان کی خوبیاں، صفات، کمالات، بہترین صاف ستھرا کردار، وہ تذکرہ کیا اس چیز کا۔ کئی صفات ذکر کی ہیں۔ اب یہ صفات جتنی بھی ہیں، یہ اس کی 4 کیٹیگری ہیں، 4 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق انسان کے دین کے ساتھ ہے، کمالات کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا تعلق بری عادات کے ساتھ، اخلاق رذیلہ، عادات سیئہ اور گھٹیا کردار کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر مزید توبہ طائب کرنے والے، رجوع الی اللہ کرنے والے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر پاک باز ہستیوں کا تذکرہ بھی کیا اللہ رب العزت نے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن، سبحان اللہ، لفظ رحمان ہے جس کا انکار کس نے کیا تھا؟ دنیا کے کافروں نے، شرک کرنے والوں نے، انبیاء کے دشمنوں نے۔ قالوا من رحمان، اللہ اکبر۔
اب اللہ نے فرمایا کہ تم رحمان کو نہیں مانتے؟ میرے کچھ ایسی نیک سیرت پاک باز ہستیاں ہیں کہ وہ مجھے مانتے ہیں، اور رحمان بتاتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا معنی ہے اللہ کا غلام، اللہ کا نوکر، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی بجا لانے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، عباد۔ اور عبد جو ہے یہ بہت عظیم صفت ہے، کمال صفت ہے عبد، جس میں نا عاجزی انکساری پائی جاتی ہے، تکبر غرور کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ عبد کا معنی ہے غلام، عاجزی۔ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی میں جو کائنات کے انسانوں میں سے ایک بندے کو اپنے پاس بلایا، یہ تاریخ انسانی کا انوکھا واقعہ تھا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک ہوگا، کہ اللہ نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا اور ساتواں آسمان سے اوپر بلا کر اللہ نے اسے کلام کی اور نماز کا تحفہ دیا۔ اس موقع پر اللہ نے جب اس کی تاریخ بتائی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر اس سے اوپر عروج ہوا ہے، عروج۔ تو یہاں جو لقب اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا وہ عبد ہی۔ تو یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ہونن نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر غرور گھمنڈ ان کے قریب نہیں آتا، یہ اتراتے نہیں، یہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا، یا بنیا، پہلے شرک سے کہا، آگے آ رہی ہے بات، پھر فرمایا لا تمشی علی الارض مرحا، بیٹا زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا، جتنا بھی تو اکڑ لے نا، گردن اٹھا لے، کندھے اچک کر تو چلے، تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور مغرور بندہ تکبر والا جتنا تکبر کرتا ہے اتنا لوگوں کی نگاہوں میں جھکتا چلا جاتا ہے، ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا کوئی بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اتنا ہی اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو بلند کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بلوغ المرام کی چھوٹی سی کتاب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، کتاب الجامع، اس میں یہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، جو بندہ رب کی خاطر عاجزی انکساری تواضع نرمی اختیار کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی اٹھا دے گا، اس کی عزت رفعت بلندیاں عطا کرے گا، اور لوگوں کی ذہن میں لوگوں کی نگاہوں میں وہ عزت پالے گا۔ اور عزت اور ذلت کا مالک تو ہمارا ایمان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سب خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اے اللہ جسے تو دشمن بنا لے، جس سے تجھے نفرت ہو جائے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے تو عزت دے دے، والیت اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، اپنا حبیب بنا لے، لا یذلو، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور عزتوں کا مالک اللہ، اور عزت کس کا مقدر ہے؟ وَلِلَّهِ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ دیتا ہے، رحمتیں اللہ بانٹتا ہے، یہ تقسیم رب نے کر رکھی ہے، اور عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ اس کے حقدار ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت کے حقدار مومن ہیں،
لیکن منافق لوگ بات نہیں سمجھتے. یہ پہلی صفت تھی. عاجزی، انکساری، تواضع، للہیت، نرمی، نرم طبیعت، اور زمین پر وہ اترا کے غرور کر کے نہیں چلتے. دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے الجھتے نہیں، ان کی زبان میں ان کو جواب نہیں دیتے، بد زبانی نہیں کرتے، خام خواہ کج حجتیاں نہیں کرتے، بڑے احسن انداز کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں. ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. اس آیت پر ذرا غور کرو کہ ہم بھی، ہر شخص دائی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ دعوت کا کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس. ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ نے فرمایا آپ بہترین امت ہو، آپ لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت آپ کو یاد ہے، ایک حدیث آپ کو یاد ہے تو آپ دوسروں تک پہنچاؤ، لیکن پکا پتا ہو کہ یہ آیت اور حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ یہ اعلان کر دو، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، کتاب و سنت، شریعت، وحی الہی. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. میری دعوت کا محور و مرکز اللہ کی ذات، توحید، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال. دعوت الی اللہ، برادری کی طرف نہیں، علاقائیت کی طرف نہیں، لسانیت کی طرف نہیں، اور کسی رنگ نسل کی طرف نہیں، آبا و اجداد کی طرف نہیں، دنیا کی دولت کی طرف نہیں. ادعو الی اللہ، ہماری دعوت اللہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف. اعلیٰ بصیرت، لیکن بصیرت پر رہتے ہوئے، بصیرت پر، دلائل، پروف، حجت، براہین کی بنیاد پر. اندھیرے میں تیر نہیں چلانے، اٹکل پچو نہیں کرنا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں. اعلیٰ بصیرت، صاحب بصیرت. اور مفسرین نے لکھا والبصیرت والحجت والبرہان والادلۃ. انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے میں اور جو میرے حقیقی پیروکار ہیں. وما انا من المشرکین، اور ہم مشرکین میں سے نہیں، ہمارا تعلق مشرکین سے نہیں ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی متبعین کون ہیں، حقیقی اللہ کے رسول کی امتی کون ہیں، جس کا اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ اکبر. تو دعوت الی اللہ حکمت کے ساتھ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہت احسن انداز کے ساتھ. اچھا آگے کیا فرمایا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مجادلہ بھی کرنا پڑے، بحث مباحثہ بھی کرنا پڑے تو احسن انداز سے. احسن انداز کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، علی وجہ البصیرت، اندھیرے میں نہیں، اگرچہ مگرچہ نہیں. اور تیسری صفت ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، پاک باز ہستیاں وہ لوگ ہیں جو جن کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں بسر ہوتی ہیں. سورہ سجدہ میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ان کے پہلو، ان کے جسم بستروں سے جدا رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے تعلق جوڑتے ہیں، رب سے اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جہنم کا ڈر، اعمال کے ریجیکٹ ہونے کا ڈر، وہ طمع، اور ایک ہرس بھی ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے گا. طمع بھی ہے جنت مل جائے گی، طمع بھی ہے اللہ اجر و ثواب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. خوف بھی ہے، طمع بھی ہے، دونوں چیزیں.
خوفا व तमा, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा वदऊहु खौफन व तमा। हुक्म है कि अल्लाह को पुकारो, आपके दिल में डर भी होना चाहिए और तमा और हिर्स और लालच भी होनी चाहिए, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए। यदऊनना रगबन व रहबा, रगबत भी और खौफ भी, ये दोनों चीजें, इनाम भी और सजा भी। पास हो जाओगे इनाम, कामयाब हो जाओगे इनाम, नहीं होगे तो फिर दूसरी चीज है जो अल्लाह रब्बुल इन्ना बच्चे रब्बिकल शदीद, ये दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने रखी। गफूरुर रहीम भी है और मुशफिक मेहरबान भी है और इन्ना बच्चा रब्बिकल शदीद भी है। अशद्दो बासन व अशद्दो तनकीला, सख्त जंगजू है और अशद्दो तनकीला, नकेल डालने में भी रब से बड़ा कोई नहीं है। फिर तो ये दोनों चीजें हैं। खौफ गुनाहों में रुकावट है, खौफ गुनाहों में रुकावट है, नाफरमानी में रुकावट है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्यों कत्ल नहीं किया? हाबील ने कत्ल हो जाना पसंद किया, दूसरे को कहा कि तू करता कर, मैं अल्लाह से डरता हूं, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है। खौफ की वजह से बंदा गुनाह छोड़ देता है, नाफरमानी छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, हत्ता कि अपना हक छोड़ देता है। अल्लाह से डर की वजह से, रब की नाराजगी की वजह से, जहन्नम से डर की वजह से। और तमा जो है ये अमाल की स्पीड को तेज करता है, ये इनाम है रब की तरफ से। अल्लाहु अकबर। तो खौफ एक चीज और चीज का होता है, वो क्या कि अमाल कहीं बर्बाद ना हो जाए, अमाल तबाह ना हो जाए। समझ आ रही है? सूरह मोमिनून में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। वो लोग जो नेकियां करके, आमाले सालिया करके, इबादत करके, उनके दिल में खटका लगा रहता है, डर लगा रहता है, खौफ लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे अमाल ज़ाया हो जाएं, अमाल ज़ाया हो जाएं, अमाल बर्बाद हो जाएं। भाई कबूल करना तो अल्लाह का काम है। पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर बड़ी खामियां हैं, बहुत सारी इबादत का, अहकाम का पता ही कोई नहीं, और बल पता हो भी तवज्जो नहीं होती, ना वुजू करते वक्त, ना नमाज पढ़ते वक्त, ना रोजा रखते वक्त, ना कुरान की तिलावत करते वक्त, ना हज उमरा करते वक्त तवज्जो ही नहीं होती और एहसास ही नहीं होता। गलतियों पे गलतियां, कोताहियों पे कोताहियां, लग़्ज़िश पे लग़्ज़िश होती चली जाती है। चलो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशू खुदू की तौफीक दे, फिर भी कबूल करना अल्लाह का काम है। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर बैतुल्लाह बना रहे हैं। बैतुल्लाह का माना अल्लाह का घर। दोनों अल्लाह के बरगज़ीदा नबी, एक हैं खलीलुल्लाह और दूसरे हैं ज़बीहुल्लाह। दोनों बाप बेटा अजीम नबी अल्लाह का घर बना रहे हैं अल्लाह के हुक्म पर और कह रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह कबूल कर ले। और नेकी करके अतराना नहीं चाहिए, नेकी करके गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, फख्र नहीं करना चाहिए, बयान लोगों को बड़े मैंने तो तीर चला दिए इतने नहीं। अल्लाह से कबूलियत की दुआ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल उज्ब, इय्याकुम वल उज्ब, अतराया ना करो। और नेकी करके बहुत खुशी दिल में होती है, ये ठीक है, लेकिन एक है कि उस पर बंदा अतराता रहे और घमंड करता रहे, ये उज्ब, ये खुद पसंदी और अपने ऊपर एतमाद, रब पर नहीं, ये चीज नुकसानदेह है। वह यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, अल्लाह फरमाते हुनैन को जरा याद रखो। आजबतकुम कसरतुकुम, आप लोग उज्ब में पड़ गए थे, खुद पसंदी में आ गए थे। ये अल्लाह सहाबा कराम को फरमाते हैं वह यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम। हुआ क्या था? गज़वा बदर में 313 ने 1000 को शिकस्त दी। उधर घोड़े, इधर पैदल, उधर ऊंट, इधर गधे भी नहीं, उधर तलवारें, इधर खजूर की शाखें और सादी सी जंग लगी हुई तलवारें, और किसी के पास तुर्कश नहीं, किसी के पास कमान नहीं, किसी के पास ढाल नहीं, वो सीना सुपर हैं। और 1000 को 313 ने लश्कर दी। रब पर तवक्कुल और भरोसा था। ओहद में 700 ने 3000 को लश्कर दी और खंदक में चंद हजार ने 10,000 को लश्कर थी, उसको शिकस्त दी और यहूदियों का भी बंदोबस्त किया। फिर लेकिन अच्छा फतह मक्का के अंदर देख लीजिए, खैबर में देख लीजिए, थोड़ी तादाद ने कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से होता है।
ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نصرت اللہ کرنے والا ہے، یہ بندے کے بس سے بات نہیں، بس اللہ سے دعا کرتا رہے۔ لیکن حنین میں 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا تھا فتح مکہ کے دوران، 2-3 ہزار مکہ سے مل گئے، 12-13 ہزار، دشمن اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، آج تو نہیں ہم شکست کھائیں گے، آج تو ایسی تیسی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، فرمایا پھر دیکھا کیا ہوا، پھر دیکھا کیا ہوا، وقتی طور پر تو تیروں کی ایسی بچھاڑ آئی دشمن کی طرف سے کہ صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جمع کیا۔ تو یہ جو عجب ہے نا، خود پسندی ہے، خود غرضی ہے، اسے بھی بچا کرو۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا راتوں کو سجدے میں قیام میں رات گزارتے ہیں، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا بالاسحار ہم یستغفرون، اٹھ کر وہ جی گناہوں کی بخشش اور جی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور ایک صفت ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اور وہ اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم سے ہمیں بچا لے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کر کے بھی رب کے آگے دست بدعا ہے، عاجزی انکساری ان کا شیوا ہے، نرمی ان کی صفت ہے، اعلیٰ ظرفی ان کا کردار ہے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان عذابہ کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ کے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ غاص میں کیا حل کاریہ میں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اس کی ماں حاویہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نارون حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ اس کی ماں بنے گی جہنم کی آگ۔ تو مزید یہ 3-4 صفتیں ہو گئی جن کا اعلیٰ کردار کمال اخلاق کے ساتھ تعلق تھا۔ اور اب آگے کچھ اور چیزیں بیان ہو رہی ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو لم یسرفوا ولم یقتروا، 2 کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخل بھی نہیں کرتے، درمیان درمیان رہتے ہیں، درمیان درمیان رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 کنارے ہیں، 2 کنارے، ایک غلو ایک جفا، ایک افراط ایک تفریط۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کمی دوسری بیشی، یہ 2 کنارے دونوں مذموم۔ ادھر کنارے پر چلے جائیں انتہا پسندی بھی بہت بری چیز ہے، اور اگر بالکل آپ نیچے گر جائیں سستی کاہلی کر رہے ہیں یہ بھی بری چیز ہے۔ فرض کو گرا کر نفل سے بھی نیچے لے جائیں بری بات ہے، اور سنتوں کو نوافل کو ان کو اتنا بڑھائیں کہ ان کو فرض سے بھی اوپر لے جائیں، یہ جفا ہے۔ پہلی جفا تھی، یہ غلو ہے۔ انبیاء کی شان میں اتنا اضافہ کرو عرش پہ بٹھا دو۔ دوسری طرف انبیاء کی اتنی تنقید کی یہود و نصارہ نے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے گئے۔ ہم نے ائمہ حضرات کو اتنا بڑھایا کہ ان کو نبیوں سے اوپر لے گئے۔ کسی نے کہا ائمہ معصوم ہیں، کسی نے کہا یہ ہیں وہ ہیں، حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں؟ صاف عقیدہ ہے آج ہمارے اس ملک کے اندر لوگوں کا کہ سارے اختیارات اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، ہم نے عرش پر بٹھا دیا اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ دوسرے ہیں انبیاء کی توہین اور علماء کی توہین، ائمہ کی توہین، نیک صالح لوگوں کی توہین، کہ توہین کرتے کرتے بالکل نیچے گرا دیتے ہیں ان کے مرتبے سے نیچے۔ ایک نے مرتبے سے اوپر اٹھا لیا، دوسرے نے مرتبے سے نیچے اٹھا دیا۔ جو رب نے ان کو مرتبہ دیا ہے اس پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فقولوا عبد اللہ ورسولہ انا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگوں میرے شان میں اتنا اضافہ نہ کرنا، اتنا غلو نہ کرنا، اتنی زیادتی میری شان میں نہ کرنا کہ جیسے عیسیٰ بن مریم کی شان میں عیسائیوں نے مبالغہ آمیزی کی، غلو کیا کہ اس کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا اور یا یسوع مسیح مشکل کشا حاجت روا بنا دیا۔ تو فرمایا کہ ہر معاملے میں اعتدال پسندی۔ صحیح قرآن کریم دوسرے پارے میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. امت وسط کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، کہ وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے، وسط سے مراد میانہ روی ہے، وسط سے مراد درمیانہ پن ہے، نہ غلو نہ جفا، نہ افراط نہ تفریط، نہ مبالغہ آمیزی اور نہ کسی چیز کو اس کے مقام سے نیچے گرانا. یہ درمیان ہے، یہ اعتدال پسندی ہے، یہ صراط مستقیم ہے جس کا ہر نماز میں آپ کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اور مغضوب علیہم والوں کے راستے سے بچنے کا سوال، یہ اعتدال پسندی ہے. فرمایا کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں. یہ دو چیزیں، ایک اسراف ہے ایک فضول خرچی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ آپ اپنے ہاتھوں کو لا کر یہاں بند کرو کہ جی بس آج کل تو حالات ہی بڑے خراب ہیں، بس آج کل تو کاروبار بھی بڑا ڈاؤن ہے، ہاں جی آج کل تو ہم صدقہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل کنجوس بن جائے ہاتھ. نہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی کہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے چلے جاؤ، خرچ کرتے چلے جاؤ اور کل ہاتھ خالی ہو جائیں پھر مانگنے لگ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. یہ درمیانہ پن ہر عبادت میں، زکوٰۃ میں، صدقہ میں، عبادات میں، نماز میں، جہاد میں اور خدمت خلق کے کام میں اور اخلاق میں، سب چیزوں میں اعتدال پسندی، میانہ روی، یہ ان کی ایک صفت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو وشربو والبسو من غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ جو کھا سکتے ہو، پیو جو پی سکتے ہو، حلال ہے پیو، اور پہنو جس طرح کے کپڑے چاہو پہنو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، ولا مخیلتن، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. اس چیز سے بچو، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں. سبحان اللہ. اور فرمایا ایک اور صفت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پوجتے، اللہ کے ساتھ کسی کی عباد الرحمن، یہ رب کے محبوب چنے ہوئے منتخب شدہ بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. سبحان اللہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے کل ملاقات کرنا چاہتا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ سے، خالق کائنات مالک ارض و سما سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ کیا کرے وہ؟ کہ وہ اپنے رب کی خالص عبادت کرے، صرف اپنے رب کی عبادت کرے، نیک عمال کرے. یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کردار کھرا، عمل صالح، نیکیاں اچھی، حسنات، سیئات سے اجتناب، برے کاموں سے اجتناب. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، پھر رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تب ملاقات ہوگی ورنہ ملاقات نہیں. تو فرمایا یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ رب کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ رب کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ رب کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ان کا معبود بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، محبت بھی اسی سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی اسی کے لیے کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی ان کی اسی کے لیے ہے، محبت بھی اسی کے لیے ہے، خوف دل میں اسی کا ہے اور توکل بھی اسی پر ہے، بھروسہ بھی اسی پر ہے، مدد بھی اسے مانگتے ہیں، پکارتے بھی اس کو ہیں. ان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے مسلمان کہہ دے عدالت میں کھڑا ہو کر، یونیورسٹی کالج میں، بازار میں، پارک میں، مسجد کے منبر پر، ان صلاتی، میری ساری بدنی عبادات، صلاتی بدنی عبادات، درود صلات ہے، نمازیں صلات ہیں، صدقہ خیر اور دیگر یہ قرآن کی تلاوت بھی صلات ہے، دعائیں بھی صلات ہیں. ان صلاتی، میری جسمانی عبادات، میری بدنی عبادات، و نوسوں کی، یہ مالی عبادات، حج بھی منسک ہے، قربانی بھی منسک ہے، صدقہ خیرات بھی منسک ہے، نظر و نیاز بھی منسک ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی منسک ہے، اور میری مالی عبادات. و محیای، اللہ تفصیل کیا، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا وقت بھی تیرے لیے، میری صلاحیتیں بھی تیرے لیے، میری توانائیاں بھی تیرے لیے.
میرا سب کچھ تیرے لیے، بلکہ میری زندگی تیرے لیے وقف ہے، مماتی، بلکہ یا اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری شریعت کے لیے، تیرے نبی کی دی ہوئی امانت کے لیے ہے، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی۔ یہ اعلان ہے مسلمان کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ تو یہ ایک موحدین ہیں، مشرک نہیں ہیں، عباد الرحمن۔ اگر عباد الرحمن اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، وہ عباد الرحمن نہیں ہیں، وہ عباد الشیطان ہوں گے، عباد الطاغوت ہوں گے، عباد الرحمن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ فرمایا پہلے طاغوت سے رشتہ توڑو، طاغوت سے تعلق توڑو، طاغوت پہ تلواریں چلاؤ۔ یہ برادری کے بت، لسانیت کے بت، علاقائیت کے بت، یہ سارے پندھار، ان کو پاش پاش کرو، اور یومن باللہ پھر رب پر ایمان رکھو، رب سے محبت کرو۔ فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لها۔ جس بندے نے یہ کام کر لیا، اس مضبوط کڑے کو تھام لیا، کبھی نہیں ٹوٹے گا حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک ان کی خوبی اور ہے، وَإِلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، آج کل دیکھو نہ حق قتل ہو رہے ہیں، نہ حق معمولی سی بات پر، معمولی وراثت پر، زمین پر، ہاں جی، رشتے پر، انا پر، ذاتی مفاد پر، چھوٹے سے کاروبار پر ایک دم دوسرے کو گولی مار دی، موبائل کی خاطر گولی مار دی۔ اور عباد الرحمن وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ نہ حق قتل نہیں کرتے۔ حق قتل کیا ہے؟ کہ قاضی قتل کرتا ہے، سمجھ آگئی نا جی؟ شادی شدہ زانی ہے، اس کی سزا رجم ہے۔ مسلمان کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں قتل ہے، قصاص ہے۔ مرتاد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ قتل برحق ہیں، لیکن فیصلہ قاضی کرے گا، بندے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ سب ناحق ہے، کسی کی خاطر آپ قتل کر دیں، حتیٰ کہ آپ غیرت میں آ کر قتل کر دیں۔ کئی لوگ غیرت میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے، بیٹی بھاگ کے چلی گئی کسی کے ساتھ، بیٹی کو گرفتار ہو گئی، پکڑی گئی اور بیٹی کو قتل کر دیا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ بیٹی کو بھی قتل کرتے ہیں اور اس کو لے کر جانے والے، بگا لانے والے لڑکے کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل، اس نے بھی گناہ کیا، اس نے اس سے بڑا گناہ کیا، اس کے وارث نے۔ فرمایا یہ کام ہی نہیں کرتے۔ ولا یزنون، سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے، رب رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے، منہ کالا نہیں کرتے۔ یہ صفت بیان کی، پاک باز ہیں، نیک سیرت ہیں، صاف ستھرے کھرے کردار کے مالک ہیں، شیشے کی طرف صاف ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا۔ اور جو ایسا کرے گا نا، گناہوں کو ہی پائے گا، گناہ ہی ملے ہیں اس کو۔ ایک اور خوبی، سبحان اللہ، فرمایا یضاف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ جو نہ حق قتل کریں گے، بدکاریاں کریں گے، شرک کریں گے، اور ان کو ڈبل عذاب ملے گا کل قیامت کے دن، ہمیشہ اس رسوا عذاب میں رہیں گے۔ الا من تابا۔ اچھا یہ تین چیزیں بیان ہوئیں، مگر جو توبہ کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وآمنا، اپنا ایمان پختہ کرے، ایمان کا جائزہ لے، ایمان کی حفاظت کرے، اور کیا کرے؟ وعمل صالحا، پھر عمل بھی اچھے کرے، اپنی اصلاح بھی کر لے، اپنے اندر تبدیلی لائے، بہتری لائے، پہلی کے راہ پر، اس ڈگر پر نہ چلتا رہے جیسے پہلے چل رہا تھا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ان کی نیکیوں کو، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، ایسے بھی اللہ رب العزت ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ یعنی اس کے گناہوں کے بدلے میں اچھائی کی توفیق دے گا، ٹھیک ہے نا جی، پاک باز بنا دے گا۔ ایک اور تفسیر ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکل کر آئے گا نا، موحد، مشرک پر جنت حرام ہے، مشرک جنت میں آ ہی نہیں سکتا، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے کر جہنم سے نکال لے۔ فرمایا نکل آئے گا بندہ تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں لائیں گے، سب سے آخر میں، سب سے آخر میں، جہنم سے نکل کر جنت میں آخر میں آنے والا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے گناہ بھی تھے، نیکیاں بھی تھی، لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہے نا، وہ اس پر پہلے پیش کرو۔ فرشتے پیش کریں گے تو وہ گھبرا جائے گا،
چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ کے نا گھبرا جائے گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ میرا ترازو جھکتا چلا جا رہا ہے، تو بڑے تو ابھی آئے ہی نہیں، اگر وہ آگے میرے سامنے تو کیا بنے گا؟ بڑا گھبرائے گا، بڑا پریشان ہوگا، بڑا ہی اللہ فرمائیں گے اچھا اس طرح کرو، اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دو، کنورٹ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہے گا اللہ کچھ اور گناہ بھی ہیں، پہلے گھبرا رہا تھا کہ وہ نہ ہی آئیں، اب کہتا کچھ اور بھی ہیں، اللہ کے رسول مسکرائے، پھر اللہ پوچھیں گے بندے کتنی جنت دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ جہنم سے نکال دیا اتنا ہی کافی ہے، جنت میں اندر کر دیا گیٹ سے، جنت کے دروازے سے اندر کر دیا بس اتنا ہی کافی ہے، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، پھل بھی ہیں، سب نظر آ رہا ہے، ہریالی، تمازت، ہر چیز۔ اللہ فرمائیں گے اچھا سب سے آخر میں جنت میں آیا ہے، تو سوچتا ہوگا یہ اب کہاں جنت رہے گی؟ بندے کیا تو اس بات پر خوش ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھے دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں۔ آخر خروجا من النار ویدخل الجنہ، سب سے آخر میں جہنم سے نکلا اور جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تجھے 3rd کلاس جنت ملے گی، بچی دنیا، اس پوری دنیا کرۂ ارض، اور اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے میں دے رہا ہوں۔ جو پہلے جائیں گے ان کو کیا ملے گا بتاؤ؟ یہ جتنے سریا، عطارد، مریخ، مشتری، زہرا، یہ جتنے بڑے بڑے سیارے زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، کروڑوں گنا تو سورج بڑا ہے جو کہ انتہائی قریب ہے، اس سے اوپر ہیں ستارے سیارے، یہ سب زمین سے بہت کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور اس طرح کے کروڑوں سیارے ہیں جو زمین سے بڑے ہیں۔ رب کیا پتا سب کو، تو عطارد لے لے، تو مریخ لے لے، تو مشتری لے لے، تو زحل لے لے، تو سریا لے لے، تو فران لے لے، تو شیرا لے لے، رب کے پاس کمی ہے؟ یہ سارے قابل رہائش ہیں اور رب نے یہ دے دینے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے آگے بھی پھر صفات بیان کی، والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جھوٹی گواہی کی آواز آتی ہے سائڈ پہ، اور جھوٹی گواہی خواہ وہ عدالت میں ہو، خواہ معاملات میں ہو، خواہ کسی چیز میں ہو، جھوٹی گواہی جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ سب الموبقات 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں جھوٹی گواہی بھی ہے۔ فرمایا جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹ والے مجلس میں بھی حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ فضول چیزوں سے، فضول مجلس سے ان کا گزر ہوتا ہے نا، بڑے معززانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اس میں کھڑے نہیں ہوتے، الجھتے نہیں، تماشبین نہیں ہوتے، ڈگڈگی ہو رہی ہے، شرک لگا ہوا ہے، بے حیائی فاشی اوریانی کا منظر ہو رہا ہے، تھیٹر لگا ہوا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، رقص و سرور ہے، موسیقی ہو رہی ہے، اور بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر ہٹنگ ہو رہی ہے، لطیفے کسے جا رہے ہیں برادریوں کے اوپر، دین والوں کے اوپر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ایسی لغو چیز سے جب یہ گزرتے ہیں، میں جی بڑے معززانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو کوئی تعرض نہیں، کوئی غرض نہیں، جیسے کوئی دیکھا ہی نہیں، یہ آنکھیں چرا کے وہ گئے۔ اللہ اکبر، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ سبحان اللہ، ایک اور صفت ہے عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی، اللہ والوں کی ایک اور صفت ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات پڑھ پڑھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، حدیثیں پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے، ان کو یاد دلائی جاتی ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، اس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اسے جنت سے محروم ہو جائے گا، اسے تو نقصان اٹھائے گا، فلاں عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، جنت ملے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ کیا مانا؟ سم کہتے ہیں بہرا، عمیان عاما، اندھا، تو یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، خیر کی باتیں، نصیحت، اس پر اندھے بہرے ہو کر لم یخروا نہیں گرتے۔ اور سورہ سجدہ میں ہے نا، اب وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو وہ آیتیں پڑھ کر بتاتا ہے، سمجھ آئی نا جی، کہ ان کی آنکھیں اور کھل جاتی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں،
صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں جب ان کو آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. سما و امیانہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے لاہور، ہیں وہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس کے پاس ایک زمانے میں ہم وہاں ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک قریب مسجد سی ہو لگا ہوا ہے، ہو کرتے کرتے منہ سے جھاگ ادھر جا رہا ہے سارے ہی، اور پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، مرد عورتیں گرے ہوئے ہیں، کسی کا پردہ ہٹا ہوا ہے. ہاں جناب علی یہ وجد میں پہنچ گئے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ پہنچ گئے ہیں وہاں نعوذ باللہ من ذالک جہاں ابلیس پہنچا تھا. اندھے بہرے ہو کر ہیں اور نہ ہوش ہی نہیں بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا مقصد ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں. اندھے بہرے. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں. وہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو مومنوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بیویاں بھی یہ دعا کرتی ہیں، شوہر بھی یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما، ایسے شوہر عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اچھا جتنی خوبیاں ہیں نا اس زمین کے اندر، اس جہان میں جتنی خوبیاں ہیں، خیر کی اچھائیاں ہیں، وہ سب اس آیت میں آ گئی ہیں، سب اس آیت میں آ گئی کہ یا اللہ ایسی اولاد دے، ایسی بیویاں دے. بیویاں کہتی ہیں ایسے شوہر دے، ایسی اولاد دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سبحان اللہ. ایسی اولاد ہوتی ہے نا چاروں طرف ابو جان امی جان، ابو جان امی جان، کیا چاہیے بتاؤ، پاؤں دھو رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کھانستے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں کیا ہوا. اور کئی ایسے بھی ہیں دھکے مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں، اور ماں باپ کھانسنے لگے جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا، بھرتی کروا دیا. اور یاد رکھو میری بات، اوپر ہو گیا ٹائم، اولڈ ہاؤس میں کون بھرتی کرواتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، آج کل بڑے بڑے سنجیدہ لوگ، دولت مند لوگ، بظاہر دیندار لوگ اپنے بچوں کو نرسری میں بھرتی کروا رہے ہیں. ماں کہیں جاب پر جا رہی ہے، ابا کسی اور جگہ جاب پہ جا رہا ہے، صبح ماں نکلی یا ابا بھی نکلا گھر سے، بچے کو نرسری میں جمع کروا دیا. 20,000 روپیہ 25,000 روپیہ وہ ماسی کو دے رہے ہیں، اسکول میں کھلونے رکھے ہوئے ہیں جی، اور گیمز رکھی ہوئی ہیں، بچہ پورا دن کھیل رہا ہے. فیڈر بھی دے گئی امی، اور امی بھی شام کو آئے گی، ابا بھی شام کو آئے گا. رب کعبہ کی قسم جب یہ بچے بڑے ہوتے نا تو پھر کہتے بچپن میں تم نے ہمیں نرسری میں بھرتی کروایا تھا، اب ہمیں اولڈ ہاؤس میں تمہیں بھرتی کرے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. من حفر بیرا لاخی وکافی ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کی اولاد بھی پھر پھولوں کی سیج پر رکھ کرنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بڑے بڑے اونچے محلات اور بالا خانے ملیں گے. کیوں؟ بما صبروا، بما صبروا. صبر بڑی چیز ہے، صبر اور عزم بڑی چیز ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا یلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ہر طرف سے السلام علیکم، السلام سلاما قولا من رب رحیم. رب رحیم بھی السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی سلامتی. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. کتنا اچھا یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور رہائش کی جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ سارے باغی ہو گئے تو پتہ نہیں اللہ کی خدائی میں، رب کی کبریائی میں اور رحمان کی رحمانیت میں فرق آ جائے گا. ما یعبأ بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں. ساری دنیا کے انسان اور جن اول تا آخر رب کے باغی بن جائیں، رب کی شان میں، رب کی کبریائی میں، رب کی تعریف میں، رب کی عظمت میں، رب کی جلالت میں ایک سوئی کے کنارے جتنا بھی کوئی کمی نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے محبوب پیغام بتا دو ان کو کہ آپ اول اور آخر ساری دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو کر رب کی عبادت کریں، رب کے سامنے سجدے کریں، رب کو پکارتے رہیں، رب سے محبت کرتے رہیں، ساری دنیا کی چیزیں رب کے سامنے پیش کر دیں.
تو رب کی کبریائی میں سوئی کے کنارے جتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. لولا ما قل ما یابو بکم ربی لولا دعاکم, اگر آپ کا رب کو پکارنا نہ ہوتا, رب سے تعلق نہ ہوتا ہے, اور یہ پیچھے والا کردار نہ ہوتا, کوئی پرواہ نہیں تھی رب کو. جاؤ جدھر جانا چاہتے.